حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام یوحانز ہے اور آپ لاوی بن یعقوب کی اولاد سے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا۔ یہ الہام کس ذریعے سے ہوا؟ اس میں 3 روایتیں ہیں۔ ایک روایت ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب کے ذریعے الہام فرمایا، ایک روایت ہے فرشتے کے ذریعے، اور ایک یہ کہ ان کے دل میں ڈال کر الہام فرمایا، ان کے دل میں یہ بات القا فرما دی، ان ارضعیہ، کہ اسے دودھ پلا۔ چنانچہ وہ چند روز آپ کو دودھ پلاتی رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ہم سن چکے ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو دائی بھی مقرر تھی اور فوجی بھی مقرر تھے۔ دائی کا کام یہ تھا کہ جو بچہ پیدا ہو اس بچے کو وہ قتل کر دے اور قتل کرنے کے لیے فوجیوں کے سامنے پیش کر دے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس نے موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوئی۔ اس نے گھر میں ایک بکری کا بچہ تھا، اسے ذبح کیا اور وہ خون اس نے کپڑے پہ لگایا اور یہ جا کر فوجیوں کو دکھا دیا اور کہا میں نے بچہ قتل کر دیا ہے۔ وہ مطمئن ہو کر چلے گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ چند روز تک آپ کو دودھ پلاتی رہیں۔ اس عرصے میں نہ موسیٰ علیہ السلام روتے تھے، نہ ان کی گود میں کوئی حرکت کرتے تھے، اور آپ کی ہمشیرہ کے سوا کسی اور کو آپ کی ولادت کی اطلاع بھی نہ تھی۔ اب یہ جو دائی والی روایت ہے، اس کے مطابق دائی کو اس بات کی اطلاع تھی، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ فرعون نے چاروں طرف فوجی پھیلائے ہوئے تھے۔ بنی اسرائیل میں کوئی بھی عورت حاملہ ہوتی تو اس کے گھر پہ پہرا لگا دیا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے حمل کو پوشیدہ رکھا، تو جو ولادت ہوئی وہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جانتی تھیں اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، پھر جب تجھے اس سے اندیشہ ہو کہ پڑوسی واقف ہو گئے ہیں اور وہ غمازی چغل خوری کریں گے، فرعون کو اطلاع دے دیں گے اور فرعون اس بچے کے قتل کے در پہ ہو جائے گا، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اسے دریا میں ڈال دے، یعنی دریائے نیل میں، بغیر کسی خوف بغیر کسی خطرے کے ڈال دے، اور اس بچے کے غرق ہونے اور ہلاک ہونے کا اندیشہ نہ کر۔ وَلَا تَخَافِي، اور نہ ڈر، وَلَا تَحْزَنِي، اور نہ غم کر، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، بے شک ہم اسے تیری طرف پھیر لائیں گے، یہ بچہ تجھے واپس لوٹا دیں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اسے رسول بنائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 3 مہینے تک دودھ پلایا۔ جب آپ کو فرعون کی طرف سے اندیشہ ہوا تو ایک صندوق میں رکھ کر رات کے وقت دریائے نیل میں بہا دیا۔ یہ لکڑی کا صندوق آپ نے پہلے سے اس مقصد کے لیے بنایا تھا۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، تو اسے اٹھا لیا فرعون کے گھر والوں نے، اس رات کی صبح کو اٹھا لیا اور اس صندوق کو فرعون کے سامنے رکھا، وہ کھولا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام برآمد ہوئے جو اپنے انگوٹھے کو چوس رہے تھے اور اس انگوٹھے سے دودھ جاری تھا۔ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، کہ وہ ان کا دشمن اور ان پر غم ہو، یعنی انجام یہ ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے ظاہر ہوں گے کہ یہ فرعونیوں کے دشمن ہیں اور ان پر غم کا وہ باعث ہوں گے۔ ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین، بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر خطا کار تھے۔
حامان فرعون کا وزیر تھا، خطا کار سے مراد یہ ہے کہ وہ نافرمان تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سزا دی کہ ان کے ہلاک کرنے والے دشمن کی انہی سے پرورش کرائی۔ کیونکہ جب فرعون اپنے محل میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرے گا اور پھر بعد میں موسیٰ علیہ السلام اس کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اس سے زیادہ دکھ ہوگا کہ میں جس دشمن سے بچنے کے لیے اتنی کوشش کرتا رہا، 70,000 بچوں کو میں نے قتل کرایا، 90,000 عورتوں کے حمل ضائع کرائے، لیکن یہ عجیب معاملہ ہے کہ وہ بچہ میرے ہی محل میں رہا اور اس نے یہیں پرورش پائی۔ وقالت امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی نے کہا، جبکہ فرعون نے اپنی قوم کے لوگوں کے ورگلانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا۔ جب وہ صندوق کھولا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو فرعون نے خیال کیا، اس سے سوچا کہ میں اسے قتل کر دوں۔ اس سے کہا مجھے تو لگتا ہے یہ وہی بچہ ہے، میں اسے قتل کر دوں گا۔ وقالت امرأۃ فرعون، اور فرعون کی بیوی نے کہا، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، قرۃ عین لی ولک، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب حضرت آسیہ نے یہ بات کہی، حدیث شریف میں ہے، تفسیر مدارک میں موجود ہے کہ فرعون نے کہا کہ یہ بچہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، میری نہیں ہے۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت آسیہ نے جب کہا قرۃ عین لی ولک، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہوں گے۔ انہوں نے اس بچے کی تعظیم کی، تعظیم کا انہوں نے ارادہ نہیں کیا لیکن تعظیم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ تعظیم پسند آئی اور حضرت بی بی آسیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر فرعون یہ کہہ دیتا کہ ہاں یہ بچہ میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، تو اس جملے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر بھی کرم فرماتا اور اسے بھی توبہ کی توفیق مل جاتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ تعظیم اور ادب کس قدر باعث برکت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ادب کا دامن تھام کے رہیں اور ان لوگوں سے دور رہیں جو بے ادبی کرتے ہیں۔